سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ 18 اگست 2022 کی شام تھی۔ صدر عارف علوی کی صاحبزادی نے رات 8 بجے اپنی چند سہیلیوں کو کھانے پر ایوان صدر بلا رکھا تھا، لیکن پھر 7:15 بجے فون آیا اور صدر پرائیویٹ کار میں صرف ملٹری سیکرٹری کے ساتھ ایوان صدر سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ پروٹوکول اور سیکورٹی کی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس رات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے طویل تعطل کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ صدر عارف علوی کی خواہش تھی آرمی چیف عمران خان سے ملاقات کرے تاکہ دوریاں ختم ہو جائیں۔ جنرل باجوہ آج بھی مانتے ہیں۔ صدر علوی نے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی۔ یہ عمران خان، فوج اور ملک تینوں کے لیے فکر مند تھے، لیکن عمران خان نے ان کے اخلاص کو وقت نہیں دی اور یوں مسائل بڑھتے چلے گئے۔ صدر اگلی صبح 19 اگست کو فیملی کے ساتھ کراچی چلے گئے، لیکن پھر اسی سپہر انہیں فون کیا گیا۔ یہ فوری طور پر واپس آ گئے۔ یہ نور خان ایئر بیس پر اترے۔ انہیں پرائیویٹ کار میں پروٹوکول اور سیکورٹی کے بغیر آرمی چیف ہاؤس لے جایا گیا اور یہ رات 1:30 بجے تک وہاں رہے۔ صدر نے اس رات کھانا بھی جنرل باجوہ کے ساتھ کھایا۔ یہ اگلی صبح 20 اگست کو دوبارہ کراچی چلے گئے۔ انہیں تیسرا فون کراچی میں آیا اور 22 اگست کی رات 8 بجے ایوان صدر میں عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات طے ہو گئی۔ یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی۔ ایوان صدر کا گیٹ، لفٹ اور صدر کی رہائش گاہ کو مکمل طور پر خالی کرا دیا گیا۔ کھانے کی میز پر 4 کرسیاں لگائی گئی تھی۔ کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے لگا دیا گیا۔ اس میں یہ بھی خیال رکھا گیا تھا کہ کسی کو کسی سے کھانے کی کوئی چیز نہ مانگنی پڑے۔ عمران خان 7:45 بجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائش گاہ پہنچ گئے، جبکہ جنرل باجوہ میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ 8 بجے پہنچے۔ شبلی فراز اور جنرل عرفان ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے۔ یہ ملاقات میں شریک نہیں ہوئے۔ ملاقات 45 منٹ کی تھی۔ یہ بری طرح ناکام ہوگی۔ جنرل باجوہ نے عمران خان سے پوچھا، آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر سمجھتے ہیں، آپ پھر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ عمران خان کا جواب تھا، میں آپ کو نہیں، نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں۔ عمران خان کا اس وقت مطالبہ تھا، آپ MQM کو واپس لے لیں، حکومت گر جائے گی۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا، میں MQM کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں؟ اور فرض کرے اگر MQM نکل بھی جائے تو بھی پارلیمنٹ میں آپ نہیں ہیں۔ PDM میجورٹی کی بنیاد پر دوبارہ حکومت بنا لے گی، لہٰذا اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک مزید تباہ ہو جائے گا۔ مگر عمران خان کا اصرار تھا، آپ حکومت توڑ دیں، یہ لوگ الیکشن پر مجبور ہو جائیں گے۔ جنرل باجوہ نے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا، کوئی صحیح الدماغ شخص یہ نہیں چاہے گا۔ یوں میٹنگ میں ڈیڈ لاک آ گیا۔ عمران خان کھانا کھائے بغیر ایوان صدر سے چلے گئے۔ جنرل باجوہ بھی تھوڑی دیر بعد ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ صدر آخر میں بہت مایوس تھے۔ صدر کے سٹاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جہاں جنرل باجوہ اور جنرل عرفان بیٹھے تھے ان جگہوں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ان کو خدشہ تھا یہ لوگ کہیں کوئی ڈیوائس نہ لگا گئے ہوں۔ یہ حرکت بعد ازاں رپورٹ ہوگی۔ فوج نے اس پر ٹھیک ٹھاک مائنڈ کیا۔ 3 اور 8 ستمبر کو یہ ایکسرسائز دوبارہ دہرائے گی۔ صدر پرائیویٹ کار میں ایوان صدر سے نکلے اور ان کی اسلام آباد اور پنڈی میں 2 ملاقاتیں ہوئی۔ عمران خان کی جنرل باجوہ سے دوسری ملاقات ستمبر میں ہوئی۔ جنرل باجوہ صدر سے ہر ملاقات کے دوران صرف ایک ہی بات کرتے تھے، آپ عمران خان اور میاں شہباز شریف کو اکٹھا بٹھا دیں، تمام سیاسی مسائل کا حل صرف ان کی ملاقات سے نکلے گا۔ صدر نے سر توڑ کوشش کی لیکن عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ سے عمران خان کی دوسری ملاقات بھی ناکام ہو گئی۔ تاہم عمران خان PTI اور پاکستان مسلم لیگ کی دوسری لیڈرشپ کی ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق کی اسد کیسر اور پرویز خٹک کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ان ملاقاتوں میں بعد ازاں اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ فارمولہ طے ہو گیا، دسمبر میں حکومت مستعفی ہو جائے گی، میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے، یہ واپس آئیں گے، 6 ماہ کی کیئر ٹیکر حکومت بنے گی، الیکشن جون میں ہوں گے، سکندر سلطان راجہ الیکشن کمشنر رہیں گے اور جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ یہ فارمولہ ون ون سچویشن تھی۔ میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے، عمران خان کو الیکشن مل رہے تھے، الیکشن کمشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی، جنرل باجوہ کو 8 ماہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی۔ لیکن اس دوران میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے ایک مشترکہ دوست نے اپنی محفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا۔
یہ بات نکلی اور مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی۔ یہ جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے ملک احمد خان کو فون کیا۔ ملک محمد احمد اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ جنرل باجوہ نے ان سے کہا، میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں، میں اس فارمولے میں نہیں ہوں۔ میاں نواز شریف نے بھی بعد ازاں یہ فارمولہ مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میری عزت بحال ہونی چاہیے، میں کسی لین دین کے ساتھ ملک واپس نہیں جانا چاہتا۔ دوسری طرف عمران خان کے ساتھیوں نے بھی انہیں سمجھایا، آپ نے اگر میاں نواز شریف کو رعایت دے دی تو آپ پر این آر او کا الزام لگ جائے گا۔ یوں یہ فارمولہ اور ایوان صدر کی دونوں ملاقاتیں ناکام ہو گئی۔ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا؟ یہ بولے یہ درست ہے، میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا، پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے، آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے، آپ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی غلطی نہ کریں۔ یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی، حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی۔ آپ اسمبلی میں رہیں، آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا۔ عمران خان نے میرا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان سے اگست اور ستمبر میں 2 ملاقاتیں ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا، ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی، ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں۔ عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں۔ میں نے پوچھا آپ یہ کر دیتے؟ آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے تھے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا، میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا، لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی۔ میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا، ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ میں نے پوچھا مثلاً؟ یہ بولے مثلاً وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں کچھ کہہ دیا تھا، ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بالفظ سعودی سفیر کو بتا دی۔ سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا۔ ہم انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا، سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا، یہ اکانومی کا بٹھا بٹھا دے گا، لیکن یہ نہ مانے۔ شوکت ترین کے خلاف نیب میں 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا۔ وزیر اعظم نے الٹا ہم سے کہہ دیا آپ یہ کیس ختم کرائیں، ہم FATF اور IMF میں پھنسے ہوئے تھے، لہٰذا ہم مجبور ہو گئے۔ یوں جنرل فیض حمید نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کرائے۔ مجھے ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا فون آیا، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے، ڈالر کے ریزرو تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی انٹرونشن چاہیے۔